حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جابر کے والد شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور 7 بہنوں کی ذمہ داری چھوڑ کر چلے گئے، قرض بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس طرح یعنی حضرت جابر اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کچھ چینجز نظر آ رہے ہیں۔ کہا جابر کیا تم نکاح کر چکے ہو؟ کیا تم نکاح کیے کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، صحابی مدینے میں رہتے ہیں، اور صحابی نکاح بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی گئی۔ تو اللہ کا رسول اس کو برا نہیں مانا، مجھے کیسا نہیں بلایا تم نے، مجھے کیوں دعوت نہیں دی تم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی کلیئر تھے کہ جو ہے شادی سیدھی سادی ہونا چاہیے، کسی کو دعوت دی جائے نہ دی جائے کسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور صحابی کو بھی کلیئرٹی ہے کہ اگر میں سیدھی سادی شادی کروں اور نبی کو دعوت نہ دوں تو نبی کوئی برا لگنے والا نہیں ہے۔ تو صحابی کو کلیئرٹی ہے، اللہ کا رسول کلیئرٹی ہے۔ پوچھا بھئی کس سے تم نے نکاح کیا؟ تم نے بیوہ سے نکاح کیا یا پھر کسی کنوارے سے نکاح کیا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول اگر میں جو ہے میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ تو کہا تم اگر کنوارے سے نکاح کرتے ہوتے تو تم مجھ سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول آپ جانتے کہ میری 7 بہنیں ہیں، اگر میں بھی کنواری لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تو میری 7 بہنوں کی پرورش وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی تربیت کرنا، ان کو کنگھی کرنا، ان کو جو ہے لے کر چلنا، ایک ماں کی طرح ان کو لے کے آگے بڑھنا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حالانکہ میری بھی خواہش تھی کہ میں کنواری سے نکاح کروں اور میں بھی کھیلوں کودوں، لیکن میں نے اپنے بہنوں کا خیال کرتے ہوئے، بہنوں کی زندگی خیال کرتے ہوئے، ان کے مستقبل کا خیال کرتے ہوئے میں نے کنواری سے نکاح نہیں کیا بلکہ ایک بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا۔ تو صحابی اپنے بہنوں کے تعلق کتنا سیریس ہے، ماشاءاللہ اپنے نفس کی قربانی دینے تیار ہے اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بہنوں کے دین کے لیے، اپنے بہنوں کی تربیت کے لیے، اپنے بہنوں کے گھر بسانے کے لیے وہ اپنی خواہش کو قربان کرنے تیار نظر آ رہے ہیں۔ اور غریب تھے، مسکین تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے، اور اکثر ساتھ رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 حدیثیں وارد ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی نبی سے انہوں نے 1500 حدیثیں امت کو تحفے میں دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ تو سفر میں تھے، سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ حضرت جابر کی اونٹنی بہت کمزور تھی، دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا ماجرا ہے، تم بہت پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری اونٹنی کمزور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہا اتر جاؤ اونٹنی سے۔ اونٹنی سے اتر گئے، کہا اونٹنی کو نیچے بٹھاؤ۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہیں چھڑی اور لے کر آؤ، لکڑی لے کر آؤ۔ تو جابر لکڑی لے کر آئے، آپ نے اس لکڑی سے 1 2 3 4 5 کچوکے لگائے۔ وہ اللہ کا رسول کا معجزہ ہے۔ 5 کچوکے لگانے کے بعد جب اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی سب سے آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پورے قافلے میں آگے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اونٹنی۔ اللہ کے رسول نے جابر سے کہا جابر یہ اونٹنی میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں، اونٹنی میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو جابر نے کہا اللہ کا رسول آپ کیسے خریدیں گے، میں تو تحفے میں دینا تیار ہوں آپ کو، میں آپ کو تحفے میں دینے تیار ہوں۔ کہا نہیں میں تحفہ نہیں لیتا آپ سے، میں ہی خریدوں گا۔ تو جابر نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا رسول آپ قیمت لگائیے، کیا لینا چاہیں گے آپ؟ تو اللہ کا رسول نے کہا 1 دینار لینا چاہوں گا۔ 1 دینار؟ کہا اللہ کا رسول بہت سستا ہو جائے گا، میں غریب آدمی ہوں، تھوڑا ریٹ بڑھائیے نا، تھوڑا ریٹ بڑھائیے نا۔ اللہ کا رسول نے کہا 2 دینار۔ اللہ کا رسول بہت سستا ہو جائے گا، اور تھوڑا بڑھائیے نا،
3 दीनार। अल्लाह का रसूल थोड़ा और 4, 5, 6 ऐसे 40 दीनार तक अल्लाह का रसूल बढ़ाते 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 चले गए। जाबिर ने कहा अल्लाह का रसूल बस, नो मोर, 40 बस है मुझे, और कुछ चाहिए क्या? नहीं 40 बस है। तो कहा मुआदा तय हुआ, बिल्कुल डील डन। अब अल्लाह के रसूल सल्लम जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि जाबिर सफर में है, अल्लाह का रसूल सफर में है, अगर अल्लाह के उसी वक्त ऊंट लिए होते तो फिर आप पैदल हो जाते थे, सफर मुश्किल हो जाता था। तो आपने कहा मदीने को जाके मैं ऊंट ले लूंगा, क्यों सफर में अगर ले लूंगा तुम पैदल हो जाओगे, तो मदीने को आने के बाद मैं ऊंट तुमसे लूंगा, लेकिन डील पक्की। का डील पक्की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच रहे हैं, और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते थे तो पहले मस्जिद को जाते थे, डायरेक्ट घर को नहीं जाते थे। सफर से जब भी बाहर से आते तो अल्लाह के रसूल पहले मस्जिद को जाते थे, अपने घर वालों को इत्तला देते थे हम आ चुके हैं, उसके बाद फिर अपने घरों को जाते थे, चाहे वो मक्का का मसला हो या मदीने का मसला हो। जब भी सफर से वापस आ रहे हैं तो मस्जिद को जाते थे। मस्जिद में चले गए, अल्लाह के रसूल बैठे हुए, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ऊँटनी लाकर मस्जिद के बाहर बांध दिया। जब ऊँटनी मस्जिद के बाहर बांध दिया तो साहबा कराम ने पूछा भाई ये ऊँट यहाँ किसका है, किसका ऊँट है ये? तो जाबिर ने कहा मेरा ऊँट है ये। यहाँ क्यों तुमने बांधा है? कहा मैं यहाँ लाकर नहीं बांधा, मैंने अल्लाह के रसूल को बेचा है, फरोख्त किया है, इसलिए यहाँ लाकर मैंने बांधा है। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या इन्होंने बेचा है? हाँ इन्होंने मुझे ऊँट नहीं बेचा है। बिलाल जाओ इनको 40 दीनार ला के दे दो और थोड़ा मजीद भी ला के दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लम एज ए लीडर अपने साथ रहने वाले लोगों की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, उनकी गुर्बत को, उनकी तकलीफ को, उनकी मुश्किल को समझ रहे हैं, और 40 ला के दो, थोड़ा बढ़ के भी ला के दो। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से 40 से बढ़ के दीनार ला के जाबिर के हवाले किया, और जाबिर के हवाले करने के बाद जाबिर जा रहे थे, जाबिर इधर आओ, वापस लौट के अल्लाह के रसूल डर गए, उन्होंने कहे डील कैंसिल तो नहीं हो जाए। हाँ भाई अब बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह इतने पैसे मुझे मिले हुए हैं, अगर डील कैंसिल क्या करेंगे? कहा ये ऊँट पकड़ो तुम, और डर गए, मतलब डील कैंसिल होने वाली है, ये ऊँट पकड़ो तुम। कहा जाओ। कहा अल्लाह के रसूल ये मैंने ऊँट आपको बेचा है। कहा तुमने मुझे बेचा है ना, मैंने खरीदा है, अब मैं ये ऊँट तुमको तोहफे में दे रहा हूं, अभी ऊँट मैं तुमको तोहफे में दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो ऐसे ही हेल्प कर सकते थे, लेकिन आपने उनकी इज्जत नफ्स को बाकी रखते हुए, डील करते हुए आपने उनकी मदद फरमाई। माशाअल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, साहबा कराम की, नबी की मोहब्बत माशाअल्लाह। अब जंगे, अब ये सन 5 हिजरी के अंदर मक्के से खबर आई कि बड़ी फौज लेकर मक्के वाले मदीने पर हमला करने वाले हैं, बड़ी फौज लेकर मक्के मदीने पर हमला करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए, मशवरा कर। अल्लाह के रसूल साहबा करम बिठा के मशवरा कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लम खुसूसियत थी कि जब भी कोई बड़ा मसला आता तो साहबा कराम को बिठाकर मशवरा करते थे। आपने मशवरा किया, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरा दिया। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने यानी खंदक खोदने का मशवरा दिया। कहा अल्लाह का रसूल हमारे फारिस में जब कभी शहर पर हमला होता है और शहर वाले मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे तो शहर के अतराफ में हम लोग गड़ा खोदते थे, इस खंदक कहा जाता है गड़ा, ताकि दुश्मन वो गड़े को पाट करके ऊपर ना आए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ ये मशवरा सही है। तो ये मदीना है, मदीने के मतलब आधे साइड में पहाड़ है, बागात है, इधर से दुश्मन नहीं आ सकता, इधर से दुश्मन नहीं आ सकता, अलबत्ता ये हिस्सा खुला है मदीने का, यहां से दुश्मन आ सकता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यहां हम खंदक खोदेंगे, और ये हिस्सा लगभग 5 किलोमीटर का था। मदीने का वो हिस्सा जो खुला है, जहां पर पहाड़ नहीं है, बागीचे नहीं है, जहां से दुश्मन दाखिल हो सकता है, वो 5 किलोमीटर का जो है फासला था, यहां कैसे भी आ सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने मदीने में जो साहबा थे उन तमाम को जमा किया, कहा हम लोग खंदक खोदेंगे। कितने साहबा हैं? लगभग 3000 साहबा कराम तैयार हो जाते हैं, हम खोदेंगे अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जो है यानी स्ट्रैटेजी आपने इस्तेमाल की, ऐसे ही ठीक है तुम लोग खोद लो, नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग 10-10 का एक ग्रुप बनाएंगे। अल्लाह के रसूल माइक्रो लेवल काम करने वाले आदमी, बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज को डिवाइड कर काम करने वाले आदमी, तो 10-10 साहबा कराम को जिम्मेदारी देंगे। अच्छा क्या जिम्मेदारी है? तो हमें 5 किलोमीटर जो है खंदक खोदना है,
چوڑائی میں 9 میٹر ہونا چاہیے اور ڈیپ میں 5 یا 6 میٹر ہونا چاہیے. چوڑائی میں 9 میٹر تاکہ کوئی گھوڑا جمپ کر کے نہ آ سکے. اونٹ تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آدمی بھی جمپ کر کے نہ آ سکے. اتنی چوڑی جو ہے خندق ہونا چاہیے اور ڈیپ میں 5 میٹر. یعنی انہیں ایسا کود کے ایسا اوپر آسان چڑھ کے بھی نہیں آ سکنا. اور یہ گڑھا کھودیں گے نا, یہ مٹی ادھر نہیں ڈالیں گے, ادھر ڈالیں گے شہر کے اندر. کیوں؟ اگر ادھر ڈالیں گے باہر دشمن آ کے مٹی ڈال کے پھر گڑھا بھر کے آ سکتا ہے. مٹی ہمارے پاس آنا تاکہ اور اونچائی ہو جاتی اور مٹی کے پیچھے ہم چھپ کے بیٹھ سکتے, جیسی دشمن ان پر تیر برسا سکتے. تو یہ سارے کا سارا پلان ہو رہا ہے. ہر صحابی, یعنی دیکھو آپ, اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے اس بڑے پروجیکٹ کو آپ نے 10 کی ٹیم میں ڈیوائیڈ کیا. آج بھی جتنے بڑے بڑے کمپنیز کو میں نے دیکھا کہ گوگل کو میں نے جو ہے ریسرچ کیا کہ وہ کیسا کام کرتے, اتنی بڑی ٹیم کیسے کام کر رہی ہے. امیزون یہ کیسا کام کر رہا ہے اور یہ مائکروسافٹ کیسے کام کر رہا ہے. تو وہاں مجھے اسٹڈی میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ مائکرو لیول کی پلاننگ کرتے ہیں اور ٹیم میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ٹیم مختصر ہے, ہر آدمی کی ذمہ داری مطلب کلیئرٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یعنی آپ کو کیا کرنا, آپ کو ہر ایک کو کیا کرنا, وہ کلیئرٹی ان کے پاس ہے. تو جتنا ٹیم چھوٹی ہوتی جائے گی یعنی اکاؤنٹیبل انہیں بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لگا مجھے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی ہی اسٹریٹجی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کس سے لیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کانسیپٹ اسلام میں آلریڈی ہے. چھوٹے سے گروپ میں ڈیوائیڈ کر کے کام کو آگے بڑھانا, بڑے پروجیکٹ کو ڈیل ایسے کرنا, یہ کانسیپٹ ہمارے پاس سیرت میں آلریڈی موجود ہے. تو اور ایسا موسم ہے جس میں مدینے میں کھانے کے لیے پریشانی ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, اناج نہیں ہے, فلاں نہیں, سب پریشان. اللہ کا رسول, صحابہ کرام, اللہ کا رسول بھوک لگی ہے, پتھر پہ پیٹ پتھر باندھ کے میں کھود رہا ہوں. کہا بھوک لگی ہے, مجھے بھوک لگی ہے, دیکھو میں 2 پتھر باندھ کے لڑ رہا ہوں, 2 پتھر باندھ کے لڑ رہا ہوں. یہ حالات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی تکلیف کو. جابر رضی اللہ عنہ کو یہاں پر خیال آتا ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں. جابر اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی بیوہ تھی, جہاں دیدہ, تجربہ کار اور سمجھدار. ان سے مشورہ کیا, اللہ کے رسول بہت بھوکے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سہیمہ, ہمیں کیا کرنا چاہیے. نام ان کا سہیمہ تھا, سہیمہ بنت مسعود. سہیمہ, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہا ایک بکری ہمارے پاس چھوٹی سی بکری ہے, اس بکری کو ذبح کریں گے, تھوڑا سا آٹا ہے, میں روٹی بنا دیتی ہوں, تو آپ نبی کو لے کر آؤ, ہم کھلا دیں گے ان کو. کہا ٹھیک ہے. بکری ذبح کیا, چھوٹا بچہ تھا بکری کا, ذبح کیا اور آٹا گوند کے روٹی بنا رہے ہیں. نبی کے پاس آ کر کان میں کہنے کہ اللہ کے رسول, آپ کے لیے میں نے کھانا تیار کر رکھا ہے, آپ خاموشی سے میں گھر چلیے اور جو ہے میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے اور پھر واپس آ جائیے. کیوں؟ ان کو بھی ان کی مجبوری ہے کہ ہم سب کھلا تو نہیں سکتے, ہم سب کھلا نہیں سکتے اور سب کے سامنے بلائیں گے دوسرے صحابہ کرام کو برا لگ سکتا ہے. اسی لیے کان میں کہا انہوں نے کہ آپ آئیے, آ کر کھانا کھا کے جائیں گے. تو جیسی نبی نے سنا جابر مجھے دعوت دے رہے تو فوراً اعلان کر دیا, لوگوں جابر گھر میں آج ہم سب کی دعوت ہے. ماشاءاللہ. اب صحابی پریشان ہو گئے, بھائی آپ کو, آپ اکیلے کو میں دعوت دے رہا ہوں, گھر میں چھوٹا جو ہے بکری کا بچہ ہے اور آپ پوروں کو بلا. وقتی طور پر مطلب سمجھ میں نہیں آیا ان کو. دوڑتے پھر گھر گئے. سہیمہ, میں نبی کو اکیلے بلا رہا تھا لیکن نبی پوروں کو لے کر آ رہے ہیں. پوروں میں اعلان کر دیا, پورے خندق میں خود نے صحابہ کرام کو بلا رہے. لگ کہا سہیمہ کو, دیکھو آپ تجربہ کار بیوی اور ایمان والی بیوی, جب اللہ کا رسول نے معلوم ہے کہ ان کے لیے کھانا بنا ہوا ہے, ان کو پتا ہے, لیکن پھر بھی وہ سب کو دعوت دے رہے ہیں, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کو پتا ہے کہ بھئی کھانا ان کے لیے بنا ہوا ہے اور پھر بھی وہ سب کو لے کر آ رہے ہیں, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ گھر کو آنے کے بعد جابر سے کہا, جابر جو تم کھانا نکالو نا بغیر دیکھے نکالتے رہنا, اس کو برتن ہٹا کے چھانکنا نہیں اس میں, بس نکالتے جانا. اب بیوی نکال کے دے رہی ہے اور پورے کے پورے صحابہ جو ہے یعنی وہاں پر کھانا سیراب ہو کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو جابر رضی اللہ عنہ کی یہ یعنی اس موقع پر یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 1-2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کھانا اتنے 100 لوگ کھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ.
تو یہ صحابہ کرام کے تعلقات، صحابہ کرام نبی سے محبت، پلاننگ، یہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے تو ہی اسلامک اسٹیٹ جو ہے ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی زندگی سے اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔